جی السلام علیکم فور کلاس. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آل آر فائن. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو آر ورک شیٹ آف یونٹ نمبر 1 اینڈ اس ٹاپک نمبر 1 اینڈ 2. ہم لوگ آلموسٹ جو ہے وہ اپنا اپریل جو ٹاسک تھا اس میں جو ہم لوگوں کے ٹاپکس گیون تھے وہ ہم لوگ کر چکے ہوئے ہیں, اور اب انہی ٹاپک میں سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کچھ یہاں پہ بلینکس میں نے کروانی ہے جو اس ورک شیٹ میں آپ کے پاس سالو کروں گی میں بھی, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے ایز اٹ از اس کو اپنی کاپیز میں اتار لینا ہے. جہاں پہ آپ کا اپریل ٹاسک فنش ہوا ہے اس میں آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اپنی کاپیز میں اتار لیجیے گا, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو جو اپریل ٹاسک کی جو اسیسمنٹ ملے گی اس اسیسمنٹ میں آپ لوگوں نے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسیسمنٹ میں آپ لوگ جب یہ فل دی بلینکس وغیرہ ایم سی کیوز وغیرہ کی فارم میں آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے میں کافی جو ہے وہ ایزی رہے گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنی جو ہے وہ کاپی میں اس کو نیٹلی اتاریے گا. اب ہم لوگ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ورک شیٹ. یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ ٹاپک 1 کی ہیں, یونٹ 1 اس کی ٹاپک 1 کی ہے ساتھ میں, اور یہ یونٹ 1 اور ٹاپک نمبر 2 کی ہیں. تو آج ہم نے ان 2 ٹاپکس کی کرنی ہے. باقی فردر جو 2 ٹاپکس ہیں ان کی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں کرواؤں گی. ابھی آپ ان کو سمجھیں, ٹھیک ہے. فوڈ کنٹینس ڈیش انرجی. آپ لوگوں کو میں یہ آلریڈی کروا چکی ہوئی ہوں کہ فوڈ کے اندر کون سی انرجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کل زوم کلاس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا, تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ سن رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں آنسر بھی اس کے آ رہے ہوں گے کہ فوڈ کنٹینس اسٹورڈ انرجی, یعنی کھانے میں جو ہے وہ انرجی آلریڈی اسٹور ہوتی ہے. ہم جو بھی میل کھاتے ہیں, جو بھی فروٹ ہے, کوئی بھی ویجیٹیبل کھا رہے ہیں, کوئی بھی ہم چیز کھا رہے ہیں, اسنیکس وغیرہ, تو ان میں پہلے سے جو ہے وہ انرجی اسٹور ہوتی ہے. جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انرجی ملنا خود بخود شروع ہو جاتی ہے. سو فوڈ کنٹینس اسٹورڈ انرجی. اس کے بعد تھا ڈیش از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. سو بریک فاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے, یعنی جو صبح کا ناشتہ ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ ویسے تو 3 ٹائم جو ہے نا وہ میل کھاتے ہیں, جو نارملی بیچ میں تو ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کھاتے بھی رہتے ہیں فل ڈے میں, لیکن جو 3 ٹائمز ہیں اسپیسیفک ہمارے جو خاص ٹائم ہے مخصوص ہمارے, ان میں ہم لوگ پہلے بریک فاسٹ کرتے ہیں, پھر دوپہر میں ہم لوگ لنچ کرتے ہیں, اور رات میں ہم لوگ ڈنر کرتے ہیں. تو ان تینوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ میل کون سا ہے, یعنی کھانا کون سا ہے, وہ بریک فاسٹ ہے. کیونکہ یہ آفٹر لانگ ٹائم, یعنی پوری رات ہم لوگ جب بھوکا رہنے کے بعد اٹھتے ہیں, بیکاز ہم لوگ سوتے میں تو نہیں نا کچھ کھاتے, تو اس وقت بھی ہماری باڈی میں جو ہمارے ہارٹ ہے, لنگز ہے, یہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا برین ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا تھا نا کہ ہم لوگوں کو صبح اٹھ کے خواب وغیرہ یاد رہتے ہیں سارا, تو اٹ مینس کہ ہمارے برین, ہارٹ, لنگز ورکنگ کر رہے تھے, اور اس وقت ہماری باڈی نے انرجی جو ہے وہ یوز کی ہے. تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میل ہے, کیونکہ یہ لانگ بریک کے بعد ہوتی ہے. بیکاز دن میں تو ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں ان بٹوین, جو ہمارے لنچ اور ڈنر کے درمیان, لیکن رات کے ٹائم ہم لوگ سوتے میں جو ہے انرجی تو یوز کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہماری وہ انرجی جو ہے وہ مزید بن نہیں رہی ہوتی. تو ہمیں بریک فاسٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہماری وہ انرجی جو ہے وہ ریکور ہو, اور ہم لوگ جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ فریش رہ سکیں, ٹھیک ہے. وی نیڈ فوڈ ٹو گرو ڈیش. ہمیں فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم لوگ زیادہ اچھی طرح سے گرو کر سکیں, بگر مطلب ہو سکیں, یعنی ہم لوگ جو ہم لوگ کی ہائٹ وائز بھی ہم بڑھ سکیں, ہماری فزیک وائز بھی ہم لوگ ہیلدی ہو سکیں. تو ہم لوگوں کو بڑا ہونے کے لیے, اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. 4th ون ہے وی نیڈ فوڈ ٹو ریپیئر ڈیش پارٹس آف آور باڈی. کہ ہم لوگوں کو فوڈ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, تاکہ ہم لوگ ریپیئر کر سکیں, یعنی ٹھیک کر سکیں ان حصوں کو, ان پارٹس کو, ڈیمیج پارٹس کو جو ہماری باڈی میں جن کو چوٹ لگی ہوئی ہے. خدا نخواستہ کہیں کسی کی بونز وغیرہ جو ہے وہ بروک ہو جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں ہڈیاں وغیرہ, یا خدا نخواستہ کوئی کٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں, تو ان سب کو ریکور ہونے کے لیے, جلدی سے جو ہے وہ اپنی فارم میں آنے کے لیے, ان کو ہیلدی ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان ڈیمیج پارٹ کو ریپیئر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ہیلدی فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم لوگ ہیلدی رہ سکیں. اس کے بعد انرجی از میئرڈ ان کلو جاؤلس. یہ ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ ابھی یہ شروع ہو چکا ہے یونٹ 1 اور ٹاپک نمبر 2, ٹھیک ہے. یہ اس میں سے میں آپ کو کروا رہی ہوں, یہ 5th ون سے ہے کہ انرجی از میئرڈ ان کلو جاؤلز. یہ ہم لوگوں نے ٹاپک 2 میں پڑھا تھا کہ انرجی کلو جاؤلز میں میئر ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو یہ دیکھیں, ایک پیج نمبر 5 پہ ہم لوگوں کے پاس ایک بنی ہوئی ہے, دیکھیں ایک چارٹ سا بنا ہوا ہے. اس میں بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی ہمارے پاس 100 گرام کی کوانٹٹی ہے, تو اس 100 گرام میں کتنے اس اسپیسیفک فوڈ, یہاں پہ ہم لوگوں کو ان کے نیم دیے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں بتایا کہ ان میں کتنے کلو جاؤلز انرجی ہے. تو اگر ہمارے پاس 100 گرام پیزا ہے تو اس میں 1200 جو ہے وہ کلو جاؤلز انرجی پائی جاتی ہے. سیم رائس ہے ہمارے پاس, اگر 100 گرام رائس ہیں تو وہ ہمیں 940 کلو جاؤلز انرجی دے رہے ہیں. پھر اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ ایگ ہے
تو ایگ ہمارے پاس اگر 100 گرام ہے تو وہ 310 کلو جاؤلز. ٹھیک ہے. اس سے باقی سارے جو فوڈ ٹائپ لکھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے مینشن ہوئے ہوئے ہیں, یہ آپ کو جو ہے وہ اسی اماؤنٹ میں انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں جو اس کے سامنے مینشن ہے. اگر ہم لوگ 100 گرام لیتے ہیں تو یہ کلو جاؤلز میں اس کی انرجی کو جو ہے میئر کر کے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہوپ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا. پیج 5 پہ تھا یہ. اس کے بعد تھا ہمارا 6th بلینک جو ہے ٹاپک 2 میں سے کہ فرائڈ فوڈ کنٹینس اے لاٹ آف ڈیش, کہ فرائڈ فوڈ میں یعنی تلی ہوئی چیزوں میں بہت زیادہ کیا پائے جاتے ہیں, سو فیٹ پائے جاتے ہیں. فرائڈ فوڈ میں بہت زیادہ فیٹ پائے جاتے ہیں. ٹو مچ فیٹ ان آور باڈیز میں بی ڈیش, یعنی ضرورت سے زیادہ جو فیٹ ہیں وہ ہماری باڈی میں کیا ہوتے ہیں, ہارمفل ہے. بہت زیادہ فیٹ, ہم اگر فیٹ والی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے ہمارا باڈی جو ہے وہ اوبیز ہو جاتی ہے. آپ نے پڑھا تھا یعنی ویری فیٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں ہارٹ وغیرہ کی جو انسان کو ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ فیٹ والی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نہ کھائیں, صرف اتنی باڈی میں ہوں تاکہ اگر ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے کچھ نہ کھا سکیں تو وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ہیلپ دے سکیں کچھ عرصے کے لیے. لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ فیٹی چیزیں کھا رہے ہیں تو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور اس سے ہم لوگوں کو ایک تو اوبیسٹی ہو سکتی ہے, یعنی ہم لوگ بہت زیادہ ویری فیٹ ہو سکتے ہیں, ہیلدی ہو جاتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں, اور یا پھر جو ہے وہ ہماری ڈفرینٹ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے جب ہمارا بلڈ تھک ہوتا ہے تو ہمارے ہارٹ کو جو ہے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اس کو ساری باڈی میں سرکولیٹ کرنے کے لیے. پلانٹس آر رچ ان شوگر اینڈ اسٹارچ. ٹھیک ہے. پلانٹ جو ہیں وہ کس میں زیادہ کوانٹٹی پلانٹ میں کس چیز کی ہوتی ہے, شوگر کی اور اسٹارچ کی. فیٹس پرووائڈ مور دین ڈیش آف دا انرجی ایز کمپیئر ٹو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین. فیٹ جو ہے وہ ہمیں ٹوائس کا مطلب ہوتا ہے ڈبل انرجی دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کاربوہائیڈریٹس اینڈ پروٹین. یعنی ہم لوگ پروٹینس اور کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں جو ہم لوگ ڈبل کھائیں, اور فیٹس کی چیزیں ہم سنگل ٹائم ہی کھائیں تو فیٹس ہمیں سنگل ٹائم کھا کے ہی ان دونوں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس کو ڈبل کھانے کی مقدار میں ہمیں جو ہے وہ کوانٹٹی میں ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی فیٹس والی چیزیں سنگل ٹائم کھا کے ہمیں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس ہمیں 2 دفعہ ہم کھائیں تو ہمیں اتنی ہی انرجی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے فیٹ سنگل ٹائم میں. ٹھیک ہے نا. یہ اب ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ اس کا تھا ٹاپک 2 کا. یہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ کلیئر دکھا دیتی ہوں سارا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اسی طرح سے ہیڈنگ دینی ہے یونٹ 1 لکھ کے, تو پھر ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے کہ یونٹ 1 اور پھر ٹاپک 1 اور سیم از دا یونٹ 1 اور اس کا ٹاپک 2. اور آپ لوگوں نے اپنے جہاں پہ کاپی ورک فنش ہوا آپ لوگوں کا نوٹس میں سے جو آپ نے کرنا تھا سائنسی کاپی میں, اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ اسٹارٹ کرنا ہے اور اپنی کاپیز میں ان کو لکھنا ہے. آپ کی جو میں نے بتایا کہ اپریل کی جو اسیسمنٹ آئے گی اس میں یہ آپ لوگوں کو کافی ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اس کی لرننگ کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے انہی 2 ٹاپکس میں جو میں نے انڈر لائن کروائے تھے ریڈنگ کرواتے ہوئے آپ کو کلاسز میں زوم لیکچر جب آپ نے اٹینڈ کیے تھے, تو وہ آپ لوگ وہ ریڈنگ میں سے بھی سارا کریں. آپ لوگوں کا جو پارٹ ہے کچھ ریڈنگ میں سے بھی آپ لوگوں کے بلینکس وغیرہ آئیں گے, آپ لوگ ان پہ بھی فوکس کیجیے گا. ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.